बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, आपको आगाह करना चाहता हूं एक प्लान से। जो हल्क का प्लान है वो ये है कि शरीफ ख़ानदान और इमरान खान इन दोनों को माइनस करना है, और जो फ्यूचर का 10, 15, 20 साल का इनका प्लान है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। उनको किसी न किसी तरीके से उठाना है। इन्होंने कैसे उठाएंगे इस मुर्दा लाश को ये नहीं पता, लेकिन प्लान ये है कि पाकिस्तान को लिबरल सेक्युलर मुल्क बनाना है, मज़हब और रियासत को बिल्कुल इलादा कर देना है, यानी मज़हब का कोई लेना देना ना हो रियासत के साथ। ये है आगे का प्लान। इसीलिए इमरान खान के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पे भी तकलीफ़ थी, इसीलिए इमरान खान के रियासत मदीना के नारे पे भी तकलीफ़ थी, इसीलिए इमरान खान के नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मुकदमा लड़ा था उससे भी तकलीफ़ थी, क्योंकि हम लिबरल सेक्युलर रियासत बनना चाहते हैं बकौल उनके, और हमारा यही फ्यूचर है। यानी दुनिया की डायनामिक्स बदल गई हैं और हमने इस तरफ जाना है। तो ये मैं आपको ख़तरे से आगाह कर दूं, क्योंकि इसको आपने रोकना है अपने वोट की ताकत से। और मैं आगे इसी तरफ आ रहा हूं कि वोट की ताकत। नाज़रीन, एक ग्रुप में शेयर किया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ शेयर की गई है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। कि किसने शेयर किया है? लाहौर से, कि मैं ECP के ऑफ़िस गया, यानी इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस गया, और वहाँ पर मैं जो इंचार्ज ऑफिसर था उससे मिला, और मैंने कंप्लेन की कि मेरे जो घर के लोग हैं 7 बंदे हैं, सब के डिफरेंट जगह पे आपने वोट कर दिए हैं। आपको पता है ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि सब के वोट स्कैटर किए जा रहे हैं, और इसको मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्लान किया। लेकिन पहले ये सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ आ जाएगा मेरी बात का। तो उसने कहा कि आपको फ़लाँ ऑफिस में जाना पड़ेगा, इस ऑफिस में मसला हल नहीं होगा। ये कहते हैं मैं दूसरे ऑफिस चला गया और वहाँ जाके अपना सारा कुछ ठीक करवाया, ख़ुद वेरीफाई किया कि कंप्यूटर पे अपडेट हो गया है, हमारे घर वालों का सारा वोट ठीक हो गया है। तो एक अमले का ऑफिसर मुझे एक साइट पर ले गया और बड़ी राजदारी से उसने बताया कि अपने वोट चेक करते रहना 8300 पे, फिर भी चेक करते रहना। तो इसने जवाब दिया कि अब तो मैंने करवा लिया, अब चेक करने की क्या ज़रूरत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कंप्यूटर पर अपडेट हो गया रिकॉर्ड। उसने कहा नहीं, आप चेक करते रहना। कहता है 2018 में जो क्लोजिंग डेट थी उससे सिर्फ एक दिन पहले एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर हज़ारों वोटों की तब्दीली की गई थी। अब अगर ये वो जानता है तो हर शहर में शायद हज़ारों वोटों की तब्दीली की गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक तरीके यूज़ किए जा रहे हैं जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब तक ज़ाहिर है कि ये उस तरह सबूत तो नहीं छोड़ते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन्होंने हायर किए हैं लोग, या फर्म हायर की हैं जो लोगों को सोशल मीडिया से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक से ढूंढ रहे हैं, ट्विटर से ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि करोड़ों में तादाद है जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, और नौजवान यूज़ करते हैं, तो उनको कोई अलगोरिदम होगा उसके ज़रिए, लेकिन देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, उनकी पोस्ट किस पार्टी के हक़ में, और वहाँ से टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं, या PTI के लिए अच्छा बोलते हैं, या PTI के हक़ में बात करते हैं, उन लोगों से जुड़े हुए लोगों के वोट स्कैटर किए जा रहे हैं, ताकि इलेक्शन वाले दिन वो लोग वोट ना डाल सकें। अगर एक घर के 5-6 बंदे हैं, अगर हर बंदे का मुख्तलिफ जगह वोट है, नॉर्मली लोग इकट्ठे निकलते हैं घर से, इकट्ठे लाइन में लगते हैं, वोट डालते हैं और इकट्ठे घर चले जाते हैं। अब अगर हर बंदे का डिफरेंट जगह पे वोट होगा तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इलेक्शन कोई पता नहीं होता, गर्मी में होंगे, सर्दी में होंगे, बारिश होगी, लू चल रही होगी, हमें तो कुछ पता नहीं। ऐसे में कौन होगा जो एक बंदा एक जगह जा रहा होगा, दूसरा कहीं जा रहा होगा, घर की ख़वातीन कहीं और जा रही होंगी, मर्द कहीं और जा रहे होंगे। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना। अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होता, सुबह अगर 8 बजे शुरू हो रहा है तो 5 बजे बंद हो जाती है वोटिंग। तो ये एक साजिश की जा रही है साइंटिफिक तरीके से, लोगों को तलाश करके फिर वो इलाके ढूंढे जा रहे हैं जहाँ लगता है कि ये जो इलाका, यानी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का ये जो एरिया है, यहाँ तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, वहाँ के लोगों के वोट गड़बड़ कर दो, सबकी कर दो, अपने भी खैर काम होते हैं। अपना क्योंकि पता है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा हैवी है, यानी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरा इलाका अपना हैवी है, वहाँ के इंटैक्ट रखो, जो तरीके इंसाफ के ज़्यादा हैं उनको ख़राब करो। और ये किया जा रहा है बड़े साइंटिफिक तरीके से, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इनको कन्फर्म करना हमारा काम नहीं है, सियासी जमातों का काम है, और आम आवाम को खुद पैरा देना है। हमारा काम सिर्फ आपको आगाह करना है कि 8300 पे अपना ID कार्ड नंबर डालें, और अगर आपका इंतखाबी इलाका मुख्तलिफ आ रहा है, कि आपको स्कैटर कर दिया गया घर के बंदों को, एक ही घर के बंदे के फ़ोन नंबर से सब के चेक हो सकते हैं, आप चेक करें और अपना इलाका दुरुस्त करवाएं जाके। आपको मैसेज में सारी तफसील पता चल जाएगी कि ये फ़ोन नंबर है, इधर रब्ता करें, और ये ऑफिस है, इधर जाएँ। जो भी होगा आप करीब जाएँ वहाँ पर, और इसको क्लियर करें फॉर्म फिल करके। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप लोग कहते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, ये
اگر آپ سے ڈرتے نہ ہوں تو آپ کے ووٹ اسکیٹر نہ کریں. یہ ووٹ کی طاقت سے ڈرتے ہیں. یہ جتنے مارشل لا لگانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شب خون مار کے آتے ہیں، ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یا گھسپیٹی ہوتے ہیں، یہ ووٹ کی طاقت سے ڈرتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ آپ کو روک سکیں. آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ان کو روکنے نہیں دینا. یہ تو ہوگی ایک بات. یہ ناظرین چیک کریں ذرا، نواز شریف ملک میں آنے اور مریم نواز لندن جانے کے لیے نئی ڈیل چاہتے ہیں. ان معاملات پر ڈیل اور ڈھیل دونوں ہی اداروں کی آبرو کے لیے خطرہ ہیں. احتیاط لازم ہے. شہباز شریف کو ڈیل دے کر پہلے ہی کافی تنازعات کھڑے کر دیے گئے ہیں. دیکھیں، نواز شریف کی ضد ہے مسلسل، اور اس نے یہ حکومت چلنے بھی اسی لیے دی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے اور بارگین کر رہا ہے کہ اس کے جلدی جلدی کیسز ختم کیے جائیں اور وہ واپس آ سکے. اب جو رکاوٹ ہے اس کے کیسز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو نیب لاء میں تبدیلی کی تھی انہوں نے، وہ صدر نے واپس بھیج دی ہے. اب یہ جوائنٹ سیشن بلا کے وہاں سے پاس کروا لیں گے تو پھر صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. جب یہ لاء پاس ہو جائے گا نا تو نواز شریف پاکستان آنا چاہتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے، پتہ نہیں ہوگا یعنی آنا چاہتے ہیں. ان کے رائے ونڈ کے گھر کو، کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، سب جیل قرار دے دیا جائے گا. وہ اپنے گھر میں ہوں گے اور ہفتے کے اندر اندر جو نیب کے نئے قوانین ہیں اس کے مطابق ان کا وکیل لے کر جائے گا اور عدالت سے ساری سزائیں ان کی ڈسمس ہو جائیں گی، کیونکہ مسئلہ کیس ہی ختم ہو جائے گا. اور نیب میں بھی اتنی تڑ تو نہیں ہوگی کہ وہ حکومت جس کے پیچھے سب نیوٹرل بھی کھڑے ہیں، پورا مطلب سسٹم ان کے پیچھے کھڑا ہے، تو کوئی عدالت کیا احساب عدالت یا کوئی ہائی کورٹ ان کو کوئی روکے گی؟ کوئی بھی نہیں روکے گا. تو پلان یہ ہے. اگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اگر یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر نون سے شین نکل آئی ہے، تو پھر مریم نواز کے لیے لندن جانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کیا کامیاب ہوتا ہے. میں صرف یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ایک ویڈیو چل رہی ہے شوکت ترین صاحب کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر میں نے بھی آپ سے شیئر کی تھی، کیونکہ نسیم زہرا صاحب نے بریک کی تھی یہ خبر، تو ان کی ویڈیو سے لے کے میں نے بھی آپ سے شیئر کی تھی. اور یہ کوئی کچھ ویکس پہلے کی بات ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا مقتدر حلقوں کی طرف سے. وہ سب کو پتہ ہے کہ آپ پارا میں میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ شوکت ترین موجود تھے، طارق باجوہ موجود تھے، مفتاح اسماعیل موجود تھے، رفیظ شیخ موجود تھے، رضا باقر موجود تھے، اور باقی جو قیادت تھی ان کی طاقتور حلقوں کی. اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ یہ IMF سے بات کرنے میں اور معیشت کو سنبھالنے میں سب اکٹھے بیٹھ جائیں اور مدد کریں اس پروگرام کو اچیو کرنے میں. تو وہاں پہ شوکت ترین نے جواب دیا تھا کہ ہماری اچھی خاصی چلتی حکومت تھی، انہوں نے گرا دی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں ان کی مدد کریں. آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں، ہم ان کی پوری مدد کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اب چل رہا ہے جی کہ وہ جو کہتے تھے ہم نیوٹرل ہیں، وہ ایک طرف حکومت گراتے ہیں، دوسری طرف اسی حکومت کی ٹیم شوکت ترین، حفیظ شیخ، رضا باقر، ان سب کو بلا کے کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل کی مدد کرو. تو اگر عمران خان کی ٹیم غلط کام کر رہی تھی، معیشت غلط چلا رہی تھی، تو اسی سے کیوں مدد مانگ رہے تھے؟ یہ آج کل پوائنٹ بہت سارے لوگ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہم سب کو اٹھانا چاہیے. یہی اویئرنیس کی نشانی ہے. شہباز شریف نے آج کیا کہا ہے؟ حسین شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس گیس خریدنے کے، پیٹرول تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے. شہباز شریف پھر کہتا ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، مساق معیشت کی ضرورت ہے. میں نے آج سنا خرم دستگیر کو کہ جی ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے، یہ ہم امپورٹڈ فیول سے انرجی نہیں جائیں گے. شہباز شریف کو یہ بھی آئی تھنک آج کہا گیا کہ جی یہ بڑا ظلم کیا گیا جو کوئلے پہ پلانٹ لگایا گیا. تو میں آج آپ کو یہ ذرا تھوڑی سی جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کتنے برے پھنسے ہیں. آج پاکستان جن بھی مسائل میں گھرا ہوا ہے نا، آج ان میں آپ کو پتہ ہے کہ میں مسلسل 3-3.5 سال سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نون لیگ نے جو غلط بجلی کے منصوبے لگائے ہیں. ہمارا گردشی قرضہ، ٹیک اور پے جو منصوبے تھے، 17% پروفٹ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ بھی ڈالروں میں پے کر رہے ہیں. ہم بجلی کمپنیوں کو ڈالروں میں پروفٹ پے کر رہے ہیں. یعنی اگر میاں منشا نے پلانٹ لگایا تو روپوں میں ہم سے قیمت وصول کرنے کے بجائے بجلی، کیونکہ ہم بل روپوں میں دیتے ہیں، حکومت روپے کو کنورٹ کرتی ہے ڈالر میں اور ڈالر دیتی ہے میاں منشا کو. اینگرو کمپنی نے ٹرمینل لگایا LNG کا، $2,78,000 ہم انہیں روزانہ کے دے رہے ہیں. LNG آئے نہ آئے، اب وہ روپوں میں دے دو بھائی، 5 کروڑ روز کا طے کر لو، 3 کروڑ کر لو، روپوں میں پھر بھی دے سکتا ہے بندہ، ڈالر ہی دینے ہیں جی. تو ہر سودا غلط. تو وہ جو اس 5 سالوں میں انہوں نے کیا نا 2013 سے 18 کے درمیان، پاکستان اگلے 10-15 سال مزید ان 5 سالوں کی قیمت ادا کرے گا. اب یہ آ کے وہی باتیں کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کر رہی تھی، ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی، ہمیں رینیویبل کی طرف جانا پڑے گا، جبکہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ہی تباہی نکالی تھی ساری، ایکسپورٹس ہم ختم کر کے گئے تھے، ہم نے بجلی کے غلط منصوبے لگا دی. یعنی اگر یہ ڈیم شروع کر دیتے نا 2013-14 میں،
8-9 سالوں میں بڑے 3-4 ڈیم بن جاتے، ملک کی ساری بجلی کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ جو اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اتنی تب نہ ہوتی، تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی، عوام کو عادت تھی، گھنٹہ 2-3 روز بجلی جاتی رہتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جلدی میں بجلی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے تو کوئی انڈسٹری کی بھی گروتھ نہیں کی، نہ ایکسپورٹس بڑھائی، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ لیکن اگر یہ بجلی کے منصوبے پانی پہ لگاتے، سولر پہ لگاتے، ونڈ پہ لگاتے، 8-9 سال ہمیں تھوڑی تھوڑی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑتی۔ جو یہ چاہتے تھے کہ ہم فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ووٹ مل جائے گا، لیکن ملک سسٹینیبل گروتھ کی طرف چلا جاتا۔ آج ہمارا سب سے بڑا بل یہی ہے جو ہمیں باہر سے آئل اور گیس لینی پڑتی ہیں۔ اگر روس سے معاہدہ کر لیں مزید اربوں ڈالر بچ سکتا ہے، اور صرف یہ 2 کام اگر ہوتے تو ہمیں کبھی بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑتا عمران خان کے ان 3-3.5 سالوں کے بعد، کیونکہ عمران خان نے اتنی معیشت ٹھیک کر دی ہے۔ اب جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا مسئلہ ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ عالمی مہنگائی ہے، اور ابھی جو پڑا ہے مسئلہ وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے پڑا ہے۔ یہ اپنے کیس ختم کرانے میں لگے رہے، یہ غلط قانون سازیاں، نیب ختم کرو، فلاں ختم کرو، کیسز ختم کرو، اس میں لگے رہے، اور انہوں نے معیشت کو ان 2 مہینے میں تباہ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ شہباز شریف نے خود کہہ دیا کہ ہم نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے۔ یہ پھنس گئے ہیں بری طرح سے، اور ان کو حلق نے گردن سے پکڑا ہوا ہے۔ شہباز شریف ہلکی سی حرکت کرتا ہے نا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اسمبلی توڑ رہا ہوں، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، عمران خان کے لیے تو پریزن وین آئی تھی نا، شہباز شریف کو وہیں سے FIA گرفتار کرے گا اور سیدھا جیل میں ڈالیں گے، اور ہفتے 2 کے اندر اندر اس کے کیس کا فیصلہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس قدر حلق نے اس کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے۔ یہ کمپرومائزڈ مرغی اس کے ہاتھ آ گئی ہے، وہ جو کام چاہے گا اس سے کروائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے پاگل ہیں؟ یہ بڑے گھاک سیاستدان ہیں۔ اب وہ لگتا ہے یہ پاگل ہیں کہ یہ مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، 60 روپیہ پٹرول کی قیمت بڑھا دو۔ آپ نے کبھی سوچا تھا؟ نون لیگ تو اپنے پچھلے 5 سالوں میں بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی، جس کی وجہ سے انہوں نے گردشی قرضہ بڑھایا، گیس کی قیمت نہیں بڑھائی جو ضروری تھی، جو امپورٹنٹ تھی، جو آپ یہ کہتے ہیں نا ضروری ہے بڑھانا ورنہ معیشت تباہ ہو جائے گی، تب بھی ضروری تھا۔ ڈالر کی قیمت کو انہوں نے روک کے رکھا جو کہ اس ٹائم بھی بڑھانا ضروری تھا، جس کی وجہ سے معیشت تباہ کی انہوں نے نہیں بڑھایا۔ یہ کبھی بھی نہیں بڑھاتے، یہ کبھی اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع نہیں کرتے۔ کیوں کیا ہے؟ گچی سے پکڑا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ نہیں پا رہا۔ وہ گچی سے بھی پکڑتے ہیں، کیرٹ اینڈ سٹک، پکڑا گچی سے ہوا ہے، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، عمران خان کو ہم بندوبست کر لیں گے، اگلی بار بھی تم ہی آؤ گے۔ اب یہ تو 2-4-6 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ اگلی بار کون آئے گا۔ عوام کس طرف جاتی ہے؟ عوام کا دباؤ ہے، بہت سخت دباؤ ہے۔ سب کی پتلون جو ہے نا وہ پھٹی پڑی ہے، یقین مانیں اتنا برا حال ہے سب کا، شو بشک کوئی نہیں کر رہا، گھبرائے ہوئے ہیں سارے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں سب کی، عوام کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ ننگا ناچ چلتا ہے، لیکن مجھے یہ زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آ رہا، اور آپ لوگ نے اپنے ووٹ کی حفاظت خود کرنی ہے۔ دوبارہ سے بتا دوں، دن کم رہ گئے ہیں، 19 جون آخری دن ہے، اس کے بعد کسی ٹائم بھی یہ ہو سکتا ہے الیکشن ہی کال کر دیں، کیونکہ انہوں نے دھاندلی کر لی ہوگی ساری۔ انہوں نے 40 لاکھ بندے کو مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے، جو ووٹر تھے پچھلے الیکشن میں، جو ووٹر تھے 2018 میں، 40 لاکھ لوگوں کو مردہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ 40 لاکھ ووٹر، یہ ذہن میں رکھیں کتنا بڑا گھپلہ اس سے ہو سکتا ہے۔ ہر حلقے میں 20-30 ہزار یہ ڈال سکتے ہیں ووٹ، تو اچھے خاصے 40-50-60 حلقے جو ہیں یہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا خود تحفظ کریں، اور لازمی میسج کریں 8300 پہ اپنا ID کارڈ نمبر، اور اس کو جا کے کریکٹ بھی کروائیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔